أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 33ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جناتوں کو چیلنج کیا ہے کہ تمہیں اگر موت سے بھاگ کر دکھا سکتے ہو تو بھاگ لو. تم اگر میدان محشر کو چھوڑ کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو. یہ حکم صرف انسان اور جنات ہی کو دیا ہے. یہ چیلنج جو کیا ہے اللہ نے یہ صرف انسانوں اور جناتوں سے کیا، جبکہ اس کی مخلوق میں جو خاص عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے جنہوں کو پیدا کیا ہے وہ ہے فرشتے، انسان اور جنات. فرشتوں کا تذکرہ اللہ نے کہیں بھی نہیں کیا ہے اس معاملے کو لے کر، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں. اب رہی بات انسان اور جنات کی، تو انسان اور جنات کو چھوڑ کر تو ہزاروں مخلوق ہے اللہ کی جو آج تک ریسرچ ہوا ہے. سائنس نے ریسرچ کیا، انسانوں نے ریسرچ کیا، تو ان کے ریسرچ میں 18,000 مخلوقات آئی ہیں انسان اور جنات اور فرشتوں کو چھوڑ کر. ان 18,000 مخلوقات کا اللہ نے ذکر عبادت کے لائن سے نہیں کیا ہے، صرف انسان اور جنات کا کیا. اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ نافرمان، غدار، نمک حرام یہ دونوں ہی ہیں. میرا کھاتے ہیں، میرا پیتے ہیں، میری دی ہوئی ہوا سے سانس لیتے ہیں، میری بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہیں، میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہتے ہیں. سب کچھ نعمتیں میں نے دی ہے، اس کے باوجود بھی میرے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہمارا ذکر کیا ہے. ورنہ جانوروں میں ہم سے زیادہ فرما برداری ہے. کوئی جانور صبح میں اپنی جگہ نہیں چھوڑتا ہے. قرآن یہ حکم ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. پرندہ اگر درخت پر چہچہا رہا ہے تو صبح اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. گندا جانور جس کو ہم سمجھتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کیے بغیر گندے نالی میں اپنا رزق تلاش نہیں کرتا ہے.
اور ہم ہیں کہ باسی منہ سے عورت کو ناشتہ مانگتے ہیں صبح اٹھ کر. اس جانور سے اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا کہ انسان نہیں، جانوروں سے بھی بدتر کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا. بہرحال اس آیت پر بات میری کافی لمبی ہو چکی ہے آپ سے، اور جتنی ضروری باتیں تھیں وہ میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے. اللہ پاک ہم تمام کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے اور نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، میں نے پالا ہوا ہے، اور میں اس کا پورا خیال رکھتا ہوں. اس کو کھانا بھی وقت پر دیتا ہوں، اور اس کی طاقت سے زیادہ وزن بھی نہیں ڈالتا ہوں، اور اس کے آرام کا بھی خیال رکھتا ہوں، کیونکہ میرے روزی روٹی کا ذریعہ ہی وہ ہے. اس پر سامان لاتا ہوں اور اس دیہات سے اس دیہات، اس دیہات سے اس دیہات جاتا ہوں. بہرحال وہ میرا بوجھ اٹھاتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے روزی دیتا ہے، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شکایت ہے. کہا کیا؟ جب میں سو جاتا ہوں نا تو رات میں عجیب آوازیں نکالتا ہے، میری نیند خراب کرتا ہے. قربان جائیے صحابہ کرام پر. اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی تھی صحابہ کرام کی، کہ اپنے جانوروں کی شکایت بھی اللہ کے رسول سے کیا کرتے تھے. کیا تعلیم تھی، اللہ اکبر. آج تو فیصلے ہم لوگ لیتے ہیں. آج کا نوجوان، آج کی نوجوان بیٹی، آج کا نوجوان بیٹا، اس کو ماں باپ کی ضرورت کیا ہے فیصلے لینے میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات چل رہے ہیں. پھر ہمیں سکھاتے ہیں، ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں نا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ نکاح ان عورتوں سے کرو جو تمہیں پسند ہو. کہ اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ جو پسند ہے اسی سے کر لینے کی. ماں باپ کو کیوں پوچھیں گے بھائی؟ جی کیوں؟ تیرے ماں باپ تیرے دشمن ہیں؟ تیرے ماں باپ تیری بھلائی سوچیں گے. اور ماں کی دعا، باپ کی دعا، ماں باپ کی جو آنسو ہے نا، یہ سمجھ لینا آپ کو سمندر ڈبو نہیں سکتا ہے، لیکن ماں کا ایک آنسو، باپ کا ایک آنسو آپ کی ساری زندگی تباہ اور برباد کر دے گا. آپ نہیں سمجھو گے اس وقت میں. آپ کے نوجوانی کا جو خون دوڑتا ہے نا، اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن ماں جب ٹپ ٹپ آنسوؤں سے روتی ہے نا، باپ جب روتا، باپ کا دل جب دکھتا ہے نا کہ میرے بیٹے نے میری نافرمانی کر لی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے، زمین کپ کپاتی ہے. اس لیے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا کہ تیری ماں اگر کافرہ ہے، تیری ماں اگر مشرکہ ہے، مسلمان نہیں ہے، تب بھی ماں باپ کی نافرمانی مت کر. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی صحابہ کی. وہ صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت فرما دی. اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اس کو ذبح کر ڈالو. جی جب تجھے ستاتا ہے نا تو اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ دے دے، یا اس کو ذبح کر دے، قربانی کر دے. کہا نہیں، تو بھلے میرا لاڈلا ہے، میرا صحابی ہے، تو نے جب اس کی شکایت کی ہے تو اس کو بھی بلا لے، میں اس کی بات بھی سنوں گا. اللہ اکبر. جانوروں کی بات بھی اسلام نے کہا ہے سنو. سامنے چاہے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، اور تمہارے کان پر آ کر کوئی اگر کان بھر دے نا کہ بھئی فلاں نے کہا، اے D7 عمر واڑہ والوں، گاندھی نگر کی مسجد والوں نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی ہے، اور آنکھ لے کر آئے نا ہاتھ میں، بھروسہ مت کرنا اس کی آنکھ دیکھ کر، جذبات میں مت آنا، آستین مت چڑھا لینا. وہاں جا کر دیکھو تو یہ سامنے والے کی 2 نکال کر آیا ہوگا. لیکن پتہ کب چلے گا بھائی؟ جب ہم پوچھیں گے تب پتہ چلے گا نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے سبق دیا کہ جانور سے پوچھ رہے ہیں. کیا صحابی کے اوپر اللہ کے رسول کو بھروسہ نہیں تھا؟ پورا بھروسہ تھا. کہا نہیں، تمہاری بات سنی ہے، اس کو بھی بلاؤ. کس کو؟ بولو نا، اونٹ کو، اس کو بھی بلا لو. اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا چارہ کھا کے. جب صحابی آئے نا، علماء نے عجیب بات لکھی ہے. فرما برداری تو دیکھو، قربان جائے.
جب اس اونٹ جو ثابت خوشی خوشی آ گئے کہ چلو اللہ کے رسول نے بلایا ہے اور اس کو لے جاؤں گا اور آج سے مجھے نجات مل جائے گی، آج سے خراٹے نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو بھی پتہ تھا صحابی کو کہ اللہ کے رسول اس کو بولیں گے تو یہ نافرمانی کرنے والا نہیں ہے۔ خوشی خوشی آئے اور اس کے کان میں کہا کہ چل تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ جیسا اس صحابی نے اللہ کے رسول کا نام لیا نا، اونٹ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ آج تک ایسا کھڑا نہیں ہوا تھا، ایک دم سے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر بھائی اونٹ کے چلنے کی حیات کیا ہوتی ہے؟ گردن جھکا کر چلتا ہے، اوپر کر کے چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا اونٹ کو کیسے چلتا ہے؟ اوپر کر کے۔ تو گردن جھکا کر چل رہا تھا، اپنی گردن کو نیچی کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے دربار میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ادب تھا ان کے، جانوروں کا ادب۔ اور گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس اپنے پاؤں بچھا کر، اپنے ہاتھ آگے کے بچھا کر، اپنی گردن کو زمین پر ڈال کر بیٹھ گئے ادب کے ساتھ۔ وہ صحابی گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول میں لے کر آیا ہوں اس کو، باہر بیٹھا ہے، قربان جائیے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آ کر اس کو کہا، سلام کیا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بھی تیرا مالک شکایت کر رہا ہے تیرے بارے میں اور تیری تعریف بھی کر رہا ہے کہ میں میرا کام بھی کرتا ہے اور میں اس سے زیادہ وزن بھی نہیں ڈالتا ہوں، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے کھانے کا خیال بھی رکھتا ہوں، تو تیرے بارے میں یہ بات سب صحیح ہے؟ اللہ کے رسول بالکل صحیح ہے۔ تو تمہاری شکایت یہ ہے کہ تم رات میں عجیب عجیب آوازیں نکال کر ان کی نیند کیوں خراب کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو اونٹ کے دونوں آنکھوں سے لگاتار ٹپک رہے تھے، لگاتار ٹپک رہے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، درختوں سے آواز آتی تھی، وہ ابو بکر ہمیں دیدار کراتے جا، اللہ اے ابو بکر ہمیں آقا کا دیدار کراتے جا۔ پہاڑوں سے آوازیں، اے پہاڑوں، ابو بکر کہ محمد جا رہے ہیں ہمیں دیدار کراتے جا۔ یہ جانوروں کا ادب، پہاڑوں کا ادب، درختوں کا ادب۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اس نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول بالکل میرا مالک صحیح کہتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میرا کھانے کا خیال، آرام کا خیال، میری طاقت سے زیادہ وزن نہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کو مجھے رکاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے، جب یہ میرا خیال رکھتا ہے تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ کہا یہ تھکے تھکائے آتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان کی عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو میں عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہوں تاکہ ان کی نیند کھل جائے اور نماز پڑھ۔ اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اونٹ کہہ رہا ہے۔ اس دور کے جانور بھی ایسے تھے، اور آج کے انسانوں کو شمار کرو۔ میں نے تھوڑا کڑوا جملہ کہا ہے آپ کو، ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں، میں نے کوئی غلط نہیں کہا۔ جو بے نمازی ہیں، کھا پی کر آرام کر رہے ہیں اور آرام سے عشاء پڑھے بغیر سو رہے ہیں، خراٹے لے کر سو رہے ہیں، اور صبح اٹھ کر بس برش کر لیا اور غیروں کے تہوار کی طرح، غیروں کے پورے رسم و رواج کی طرح ناشتہ کھانا سب کچھ تیار ہے، لیکن اس کو یاد نہیں کہ میں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اسے یاد نہیں کہ میں نافرمان بن کر سویا تھا، نافرمان بن کر اٹھا ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے؟ صاحب کہ اللہ کے رسول بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ فرمایا یہ غلط نہیں ہے، یہ سچ ہے، تو غلط ہے۔ تو اس وقت کے جانور بھی ایسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال میں نے کل آپ کے سامنے 5 منازل کا تذکرہ کیا۔ ہر انسان کو، جنات کو، نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، کتب اور ابدال کو، کسی کو ان 5 منزلوں کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ سب کو ان 5 منزلوں کو پار کر کے آگے نکلنا ہے۔ تو ان 5 منزلوں کو پار کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بتا دوں آپ کو، کریں گے عمل انشاءاللہ؟ دیکھیے بہت خطرناک گھاٹیاں ہیں، اور کل جو میں نے آپ کو بتایا ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے ایک آگے چلو تو خطرناک گھاٹی ہے، خطرناک گڑی ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا نہیں ہے۔ تو ان 5 منزلوں کو پار کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ واپس پوچھتا ہوں، کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ چاند دکھنے تک۔ جی جیسے چاند نظر آئے گا شیطان کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا، چھوٹ جائیں گے۔ جن شیطانوں کو اللہ نے کیا کرا ہے؟
باندھ کر سمندر میں ڈالا ہے، وہ کیا کر جائیں گے؟ وہ بھی چھوٹ جائیں گے اور ہم بھی مسجد سے چھوٹ جائیں گے جی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے اس امت پر، اور یہ صدقہ ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے زمانے کے لوگ جب گناہ کرتے تھے نا، گناہ کرتے تھے، ہاتھ سے گناہ ہوا ہاتھ کاٹ کر پھینک دو، اس کی توبہ یہ تھی۔ کسی عضو سے گناہ ہوا وہ عضو کو کاٹ کر پھینک دو، اس کی توبہ یہ تھی۔ ہے ایسی توبہ ہمارے پاس؟ یہ صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا وما کان اللہ معذب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب جب تک آپ امت میں موجود ہیں آپ کی امت کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول کی چیخ نکل گئی کہ اللہ کے رسول میں ہوں تب تک، اور میرے جانے کے بعد میرے امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا حبیب بڑا دل سے رو رہا ہے اور اس کی آہیں اور سسکیاں اور بلک رہا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے میرے حبیب آپ کی امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک کہ آپ کی امت توبہ اور استغفار کرتی رہے گی۔ راستہ نکالا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی امتوں کو یہ تھا کہ کوئی گناہ کرو، جس عضو سے گناہ کرو عضو کو کاٹ کر پھینک دو، یہ تمہاری توبہ تھی۔ آج کیا توبہ ہے؟ 40 سال 60 سال 70 سال کا گناہ گار اگر میرے اللہ کے دربار میں یہ کہہ کر آ رہا ہے نا کہ اللہ نوجوانی تھی، خون گرم گرم دوڑ رہا تھا اور بازوئے طاقت مضبوط تھے، پیسہ تھا، اولاد تھی، حالات بہت اچھے تھے، کبھی اذان کی آواز سن کر تیرے گھر میں نہیں آیا، لیکن آج یہ حال بن گیا کہ اولاد پرواز کر گئی، دولت ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کانوں کی سنوائی چلی گئی، کمر جھک گئی اور بال سفید ہو گئے، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہے، شرمندہ ہو کر میں تیرے در پر آ رہا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اللہ تانا نہیں دیتا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں چلا گیا تھا اتنے دن، آ جا رہا ہے۔ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو آج تجھے میں نظر کہا نہیں، میرا اللہ کہتا آ جا آ جا، آج تو آیا نا، آج میرا ہی بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بندہ جب اللہ کے سامنے ایک آنسو بہاتا نا، ایک آنسو، میرا اللہ اس کے 40 سال کے گناہ کو ایک آنسو میں دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ مجھے اگر یہ کفنی دھونی ہے، ایک ڈول پانی تو لگے گا نا کم سے کم، اور 40 سال کے گناہ اگر دھلوانے ہیں تو کسی حدیث قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ 40 دن اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا، 40 قرآن پڑھنے پڑیں گے اور 40 دن تک روزہ رکھنا پڑے گا، پوری رات عبادت کرنی پڑے گی، پھر اللہ سوچیں گے کہ تجھے معاف کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کوئی سنا ایسا کرنے؟ کہا نہیں۔ میرا خدا کتنا کریم ہے۔ جب گناہ گار اللہ کے دربار میں آتا ہے، کہتا اللہ جتنے گناہ کیے ہیں بس سب کو معاف کر دے، میں آج سچی توبہ کر رہا ہوں۔ میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے نا، میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک نوجوان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو حدیث میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرق سے مغرب تک جتنے قبرستان ہیں نا، اللہ پاک سب کے عذاب کو 40 دن تک اٹھا لیتا ہے ایک بندے کی توبہ سے۔ اور سب مل کر توبہ کریں گے تو ایک ایک بندے کے صدقے میں 40 دن کا قبرستان والوں کا عذاب کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا۔ ان کی کتنی دعا لگے گی آپ کو میرے دوستوں؟ تو بہرحال اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، صد بار گر تو بشکستی باز آ، این درگاہ ناامیدی آجا
اگر 100 بار توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی آ جا اللہ کے دربار میں. یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے بلکہ امید لے کر چلا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اے گناہگار بندے میرے دربار میں آ جا, تیرے آنے میں دیر لگے گی, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اپنا دامن تو میرے سامنے پھیلا دے, تیرے دامن پھیلانے میں دیر لگے گی, میرے دامن بھرنے میں دیر نہیں لگے گی. آنسو تو بہا کر دیکھ لے, تیرے آنسو بہانے میں دیر لگے گی, میرے قبول کرنے میں دیر نہیں لگے گی. میری عزت اور جلال کی قسم اگر 40 60 اور 70 سال کے گناہ لے کر آئے گا اور ایک سجدہ میرے سامنے کرے گا اور آنسو بہائے گا, میری عزت اور جلال کی قسم تیرا آنسو زمین پر ٹپکنے سے پہلے آسمان سے مغفرت کا سامان اتار دوں گا. یہ میرا اللہ ہے, یہ میرا اللہ ہے. اگر 5 منزلیں آسان کرنی ہے نا تو ہمارے پاس بہت اچھا وقت ہے. اور آج تو ابھی تو رمضان کا وقت ہے, سحری کے لیے بندہ اٹھتا ہے, تہجد کا وقت ہے, اللہ کو منوانے کا وقت ہے, اللہ سے صلح کرنے کا وقت ہے, اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا اور میں بہت نیک آدمی ہوں. کوئی کر سکتا ہے دعویٰ؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا اللہ کا ولی ایسا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مراقبے میں بیٹھ کر دیکھا کہ فرشتہ نامہ اعمال لے کر کھڑا ہے, فرشتہ دفتر لے کر کھڑا ہے, فرشتہ کاغذ اور قلم لے کر کھڑا ہے. بعض اللہ والوں کو میں نے کشف میں دیکھا کہ 20 سال گزر گئے لیکن فرشتے کو انہوں نے گناہ صغیرہ لکھنے کا بھی موقع نہیں دیا. ایسے اللہ والے بھی ہیں دنیا میں. 20 سال گزر گئے, فرشتہ کاغذ اور قلم لے کر کھڑا ہے کہ اس کے دل میں خیال بھی آئے تو میں لکھ دوں, لیکن خیال ہی نہیں آیا. کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں رہتے تھے, ہم بھی تو دنیا میں رہتے ہیں نا. بس ہمارا حال تو یہ ہے نا, ہم جب تک مسجد میں ہیں, مسلمان ہیں, مسجد سے باہر نکل گئے سب یہیں رخصت کر. بہت سارے تو ٹوپی نکالی, جیب میں ڈالی, پینٹ نیچے کر دی اور ہیرو بن کر نکل گیا باہر. حال یہ ہے میرے دوستو, اللہ نے بہت اچھا موقع دیا ہے اور میرا اللہ جتنا کریم ہے نا اتنا کوئی آپ پر رحم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تو مان جاتا ہے, 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مان جاتا ہے. اس لیے آ جاؤ اللہ کے دربار میں, ہم سب مل کر اللہ سے صلح کر لیں اور اللہ مان جائے, اور اللہ تو مان ہی جاتا ہے, وہ راضی ہو جائے تو ہمارے سارے مسئلے کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. پھر دنیا کے کسی غدار اور نمک حرام کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ماننے والوں پر اپنی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے میری ذمہ داری میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اے میرے نام لینے والے, اگر تو اپنا ایمان مضبوط کر لیتا ہے نا, میری ذمہ داری ہے ان کو تغنی کا ناچ ایسا نچواؤں گا نا کہ زمین پھاڑ کر انہیں زمین میں داخل کر دوں گا, آسمان سے ابابیل بھیج کر ان کو تہس نہس کر دوں گا اور فرشتوں کی چیخیں نکال کر انہیں پاگل بنا دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اللہ وعدہ کا پورا کرے گا جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا. ہمارا ایمان ہی مکمل, ایمان ڈگمگاتا ہے, یہ ہوگا تو ہوگا کیا, نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا. بس وہ ایمان ڈگمگاتا ہے نا, وہاں ساری مصلحتیں ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. یقین اور عقیدہ جب خراب ہوتا ہے تو سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ان 5 منزلوں کو اگر آسان کرنا ہے تو اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بہت بڑا رکھا ہوا ہے. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکرات کا عالم ہوتا ہے, جب تک سانس میں سانس چل رہا ہے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. تو ہم توبہ کریں, ہمیں پتہ نہیں کہ موت کب آنے والی ہے, اس لیے ہم آج ہی دیر نہ کریں, ہم آج ہی اسی وقت اللہ سے توبہ کریں. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے نا تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ لیا کر کہ اللہ میرے جتنے گناہ ہوئے معاف فرما دے. اگر باہر نکلے فرشتہ آ جائے گا, روح نکال کر لے جائے گا, تو اتنا تو بہانہ رہے گا کہ توبہ کر کے مرا ہوں, اتنا بہانہ تو رہے گا نا. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے.